میں، ہمارے ذائقے میں، ہمارے لامسہ میں اتنی صلاحیت نہیں، اتنی استقامت نہیں، اتنا ٹھہراؤ نہیں، اتنا رکاؤ نہیں کہ اچھے برے کی تشخیص دے سکیں، کم اور زیادہ کو پرکھ سکیں۔ لہذا 15 سال سے پہلے ماں کو خطاب کیا جا رہا ہے، باپ کو خطاب کیا جا رہا ہے، چچا کو خطاب کیا جا رہا ہے، دادا کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی جس کو ولایت دی جا رہی ہے اس سے کہا جا رہا ہے اپنے بچوں کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی غذا کا بھی اہتمام کر۔ اگر ہماری آغوش میں بچہ آئے اور ہم خوشیاں مناتے رہیں، خالی تالی بجا کے دیکھیں کان سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، اگر روز دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جس میں، لیکن اگر ہم نے اذان نہ دلوائی، اگر ہم نے بائیں کان میں اقامت نہیں دلوائی اور اب آگے بڑھ کر کے سماعت روحانی بحری رہ جائے تو یہ خطاوار نہیں ہے، وہ ماں باپ خطاوار ہوں گے کہ جنہوں نے ابتدائی مرحلے میں سماعت کو غذا نہیں دی ہے۔ چل بات کریے، یاد رکھیے گا میرے دوستوں، آپ سب لوگ ماشاءاللہ میرے جوان بچے ہیں، میری آنکھ دیکھ رہی، ہاتھ رکھ کے دیکھیے تھوڑی دیر آنکھ کے اوپر، 10 منٹ کے بعد آنکھ کھولیے۔ آنکھ دیکھتی صلاحیت ہے لیکن آنکھ کا آپ نے استعمال نہیں کیا، آنکھ دیکھنا بند کر دے گی تھوڑی دیر کے لیے، اب 10 منٹ کے بعد اتنا اثر، 10 دنوں کے بعد اتنا اثر، کوئی اندھیرے میں رہنے ہی لگے، پھر جب اجالے میں لائیے گا تو اسے اجالا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی جسمانی جتنی صلاحیتیں ہیں اگر اس کو آپ نے اس کو استعمال کرنے سے روک دیا تو جو صلاحیتیں خدا نے دی ہیں وہ بھی کند ہو جائیں گی۔ اسی صورت سے جو روحانی صلاحیتیں خداوند عالم کی طرف سے ہیں، اگر بروقت اس کے تغذیے کا انتظام نہیں کیا، اگر بروقت اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آخری مرحلے میں اب یہ روحانی صلاحیتیں ایکسپٹیشن کی ختم ہو جائیں گی، آنکھ کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر بلوغ کے بعد وہ متوجہ نہیں ہوتا دین کی طرف تو اس کی غلطی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت ہم کو خطاب کیا جا رہا تھا اس وقت ہم متوجہ نہیں ہوئے۔ چل بات دیکھیں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرف آواز دے رہا ہے قرآن سورہ انفال میں کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، تمہیں دعوت دے اس چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری حیات ہے، لما یعطیکم، اے ایماندارو تم استجابت کرو، لبیک کرو، اس لیے کہ اس لبیک میں، اس دعوت قبول کرنے میں تمہاری حیات ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ ہم مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ نماز رسول نے حکم دیا، پہلے اللہ کا حکم ہے اپنی الصلاۃ، رسول نے اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچایا، اس میں مسلمانوں کو حیات ملی کہ نہیں ملی؟ قرآن کی روح سے تو حیات ملی۔ بولیں آپ لوگ، نماز جو ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ زندہ معاشرے کی بات کر رہے ہیں، مردہ معاشرے کی نہیں، کہ جہاں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا پڑھے کہ نہ پڑھے۔ اگر زندہ گھر، زندہ ضمیر، زندہ ماں باپ، زندہ اولادیں ہیں تو نماز اگر چھوٹ جائے تو وہ سوچتے کیا وجہ ہے آج نماز کو چھوڑ۔ اگر میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میں اپنے سے خطاب کر رہا ہوں، اگر ایک دن میری صبح کی نماز قضا ہو جائے تو نیند کے غلبے پر نہ ڈالیں، غور کریں کل جب جاگ رہے تھے تو کیا ایسا کام کیا کہ جس کی بنا پر نماز کے بعد آنکھ نہیں کھلی۔ اور اگر ہم نے غور کر لیا تو متوجہ ہو جائیں، اچھا ہاں وہاں چوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں وہ زبان کے چکھارے سے وہ بتاشے مل رہے تھے، وہ کھا لیے تھے۔ اب اگر آپ نے ایک مرتبہ ریوائزیشن کیا اس دن کا تو آپ کو خود یاد آ جائے گا، ہاں ٹھیک ہے بابا پاپا نے آواز دی تھی، ماما ہم نے کہا ابھی آتے ہیں، پھر انہوں نے کہا ماما ہم ابھی آتے ہیں، ہاں
شاید وہ باپ کی آواز پر فوراً جو ہم نے ہاں نہیں کہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں یہ وجہ ہو؟ یہ ریوائزیشن دہرانا کہ پورے اس دن کی ہمیں فہرست ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ روح کو تغذیہ دیا جا رہا ہے کہ خبردار اگر